اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں معصوم فلسطینیوں کی شہادتیں 58,700 سے زائد ہو چکی ہیں۔ 1,40,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز بھی اسرائیلی فضائی حملوں میں 104 فلسطینی شہید ہوئے تھے، جن میں 37 وہ افراد بھی شامل تھے جو رفح میں امدادی خوراک کے مراکز کے قریب جمع تھے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے AFP کو بتایا کہ گزشتہ رات بھی اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ شہر اور جنوبی علاقوں میں کم از کم 9 افراد شہید ہو گئے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق مئی کے آخر میں امریکہ کی حمایت سے قائم کی گئی غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے بعد سے اب تک امدادی مقامات پر 900 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے ان مشتبہ افراد پر انتباہی فائرنگ کی جنہوں نے فوجیوں کے قریب آنے اور رکنے کی ہدایات نظر انداز کی۔ غزہ کے رہائشی محمد الخالدی کے مطابق وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو امدادی مرکز کی طرف جا رہے تھے اور انہوں نے فائرنگ شروع ہونے سے پہلے کسی قسم کی وارننگ نہیں سنی۔ 37 سالہ عبدالعزیز عابد نے AFP کو بتایا کہ وہ اور ان کے رشتہ دار کچھ حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ ہر روز وہ وہاں جاتے ہیں اور انہیں صرف گولیاں اور کھانے کے بجائے تھکن ملتی ہے۔ شمالی غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں گزشتہ روز شہید ہونے والے 7 افراد میں 17 سالہ خلود بھی شامل تھی، جن کی کل سالگرہ تھی۔ مقتولہ خلود کی والدہ ایمان عابد نے رائٹرز کو بتایا کہ 2 دن پہلے جب میں اس کے ساتھ جا رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں شہید کیوں نہیں کر دیا جاتا، کیا یہ بہتر نہیں؟ میں نے کہا ایسا مت کہو، کیوں شہادت چاہتی ہو؟ تو بولی تاکہ میں جنت جا سکوں جہاں سب کچھ کھانے کو ملتا ہے، کیلے، سیب اور روٹی۔ وہاں روٹی بھی ہے۔ ہماری آج کی سب سے بڑی خواہش ایک روٹی ہے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی غزہ ہیومینیٹیرین فنڈ کے طریقہ کار کو غیر محفوظ اور انسانی امداد کے غیر جانبدارانہ معیار کے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت اس حد تک جا پہنچی ہے کہ وہاں اب بھوک اور افلاس کا بحران بھی جنم لے چکا ہے اور اس صورتحال کا سب سے زیادہ شکار معصوم اور نومولود بچے بن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں خوراک کی شدید قلت ہے اور ہر 3 میں سے ایک شخص کئی روز سے کھانے سے محروم ہے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا نے کہا ہے کہ ان کے پاس غزہ کی آبادی کے لیے خوراک موجود ہے، تاہم اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے وہ امدادی سامان مصر کے راستے غزہ پہنچانے سے قاصر ہے۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی محاصرے اور ایندھن امدادی سامان کی مسلسل بندش کے باعث 35 دن کے نومولود سمیت 2 بچے بھوک سے جمحق ہو گئے ہیں۔ یہ اموات ایسے وقت پر ہوئی ہیں جب غزہ کی وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز بھوک سے نڈال مریضوں سے بھر چکے ہیں، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں 17,000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ بچوں پر ٹوٹی اس آفت پر عالمی دنیا کا رد عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تبھی اسرائیل وہ بے حس ریاست بن چکا ہے جس کو بچوں کی جانوں کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ بربریت اس سطح پر آن پہنچی ہے کہ اسرائیلی فوج نے امدادی مراکز پر بچوں پر فائرنگ کو کھیل سمجھ لیا ہے اور ان معصوم بچوں کے مختلف اعضاء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہولناک انکشاف خان یونس اسپتال میں خدمات انجام دینے والے برطانوی ڈاکٹر پروفیسر نک مینارڈ نے کیا ہے، جن کے بقول انہیں اور ان کے ساتھی ڈاکٹرز کو زخمی بچوں میں چوٹوں کے واضح پیٹرن نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ مخصوص دنوں میں سر، ٹانگوں یا دیگر اعضاء پر گولیاں ماری گئی ہوں۔ BBC ریڈیو 4 سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر نک مینارڈ نے کہا کہ کسی دن تمام زخمیوں کو پیٹ میں گولی لگی ہوتی ہے، اگلے دن سب کے سر یا گردن میں گولی لگی ہوتی ہے اور کسی اور دن بازو یا ٹانگ پر گولی کا زخم ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہو، جیسے آج سر کو نشانہ بنایا جائے، کل گردن کو اور پرسوں نازک اعضاء کو۔ گو کہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کو لگام دلوانے کے لیے عالمی طاقتیں اور رہنما تو کچھ خاص کامیاب نہیں ہو پا رہے، لیکن عوامی سطح پر اسرائیل کے خلاف آوازیں توانا ہوتی جا رہی ہیں اور ان ممالک کی عوام بھی جارحیت پر اتر آئی ہے جو کسی نہ کسی طرح اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی برطانیہ بھر میں فلسطین کے حق میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا، جن کو حکومتی ریٹ کا سامنا بھی ہوا، اور ان مظاہروں کے دوران 70 سے زائد افراد کی گرفتاری نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور قانونی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی برطانیہ کے مختلف شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں بعض مظاہرین نے فلسطین ایکشن نامی تنظیم کا ذکر کیا، جو برطانیہ میں اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کے خلاف مظاہرے اور کارروائیاں کرتی ہے۔ اس تنظیم کو برطانوی حکومت نے دہشت گرد تنظیم قرار نہیں دیا، مگر پولیس نے اس سے متعلق نعرے یا پوسٹر اٹھانے والوں کو حراست میں لیا۔ اسی طرح نتن یاہو کی حکومت کو اپنے ہی ملک میں عوامی غیظ و غضب کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، جب اسرائیلی شہری بھی احتجاجی مظاہروں پر اتر آئے ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی شہر تل ابیب میں
بھی نیتن یاہو حکومت کے خلاف یرغمالیوں کے اہل خانہ اور اسرائیلی شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہزاروں مظاہرین نے نیتن یاہو حکومت سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے فوری معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ تاہم اس متعلق بھی کچھ خاص امید نہیں دکھائی دے رہی۔ قطر کے شہر دوحہ میں گزشتہ 2 ہفتوں سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کا مقصد 60 روز تک جنگ بندی تک پہنچنا ہے۔ تاہم ابھی تک کسی پیش رفت کا کوئی امکان نہیں۔ حماس کے مطابق اس نے ایک جنگ بندی معاہدے کی پیشکش کی تھی جس کے تحت تمام یرغمالیوں کی رہائی ممکن تھی، تاہم اسرائیل نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ حماس کا کہنا ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو وہ طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ پرائم میں آگے بڑھتے اور